جس کام کے تصور سے میں لرزاں تھا، اب مجھے وہ بہر صورت انجام دینا تھا۔ مجھے خان صاحب کے حکم پر تقریب کاری کرنی تھی، بھلے اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں تقریب کار بننے جا رہا تھا۔ اخبارات میں چھپنے والے بڑے بڑے اشتہارات میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے، جن میں تقریب کاروں کی گرفتاری میں مدد کی اپیلیں کی گئی تھی اور انعامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ رات کو ہمیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ آبدہ کل رات سے اسی طرح اپنے قدموں پر کھڑی تھی اور اب ہمارے ساتھ ہی گھر واپس آئی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی تھی کہ کم از کم وہ اپنی زبانی والد صاحب کو اس حادثے کی اطلاع نہ دے، باقی لوگ بھلے دیتے رہیں۔ ہسپتال میں پولیس والے آئے تھے۔ میں مجرموں کو جانتا تھا، لیکن کتنا بے بس تھا کہ ان کا نام نہیں لے سکا۔ کاش میں اتنا بے بس نہ ہوتا۔ 3 روز تک میں گھر پر پڑا رہا۔ اس درمیان 2 مرتبہ الماس بھائی نے اپنے ایک آدمی کو بھیج کر میری تیمارداری کروائی تھی۔ خان صاحب نے بطور خاص میرے لیے 5000 روپے اور پھول بھیجے تھے اور میری صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ اس درمیان میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی کہ کسی بھی طرح میرا تبادلہ یہاں سے کسی دوسرے دفتر میں ہو جائے، لیکن میری بھی بدعمالی اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور باریابی کا شرف حاصل نہ کر سکی۔ تیسرے روز جب میں گھر میں اکیلا تھا اور قدرے افاقہ محسوس کر رہا تھا، ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑے نہ جانے کس طرح لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کر یہاں تک آ گئی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو میں چونک اٹھا۔ نوری تم؟ حنیف باؤ۔ وہ میرے ساتھ ٹسبے بہاتی لپٹ گئی۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی الماس بھائی کی چال تھی۔ ان لوگوں نے نوری کو میرے لیے ٹرپ کا پتہ بنایا ہوا تھا اور جب اپنا پلڑا ہلکا ہوتا دیکھتے ترپ چال چلا دیتے۔ میں نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ نوری نے باقاعدہ آنسو بہانے شروع کر دیے۔ وہ بڑی محبت سے میرے جسم کے بار بار بوسے لے رہی تھی۔ شاید مجھے باور کرانا چاہتی تھی کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ باؤ حنیف، میں اس کنجر کے اپنے ہاتھ سے ٹوٹے کروں گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کے والدین کو اپنے ہونے والے جوائی پر حملے کی خبر ملی اور ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، وہ تو یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن نوری نے انہیں روک دیا۔ ایک مرتبہ پھر شیطان مردود نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر میں ساون کا اندھا بن گیا۔ مجھے 4 سو نوری ہی نوری ہریالی کی صورت دکھائی دینے لگی۔ ایک مرتبہ پھر میرے دماغ میں باؤ امین کے گھر دیکھی فلم چلنے لگی۔ نوری بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ وہ بات بات پر آنسو بہاتی میری چارپائی پر لپٹ کر بیٹھ جاتی۔ بالآخر میرے منع کرنے پر وہ آنکھوں سے آنسو بہاتی واپس لوٹ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ نوری کو بہر صورت حاصل کروں گا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ 10 روز تک میں بستر پر رہا۔ اس درمیان قریباً ہر روز خان صاحب کا کوئی نہ کوئی کرندہ میرے دفتر کے ساتھی کے روپ میں مجھے خان صاحب کی طرف سے ملنے آتا رہا۔ وہ لوگ جان بوجھ کر مجھے کرید کر حملہ آور کا نام پوچھتے اور میں لا علمی کا اظہار کر دیتا۔ شاید وہ میرے خیالات جاننا چاہتے تھے۔ 2-3 روز مزید آرام کرنے کے بعد میں دفتر چلا گیا، جہاں پہلے ہی خوف کی فضا بنی ہوئی تھی۔ 3-4 نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھٹی صاحب کی زبانی علم ہوا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سے لوگوں کا تبادلہ دوسرے دفتروں میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس فائل کی چوری کا بڑا سخت نوٹس لیا گیا تھا۔ بھائی بڑی پہنچ ہے تمہاری، انکوائری میں بھی تمہارا نام نہیں آیا اور اب نہ ہی تمہارا تبادلہ کروایا گیا۔ بھٹی صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اوہ میرے خدایا، میں نے دل ہی دل میں کفے افسوس ملا۔ کاش میں بھٹی صاحب کو بتا سکتا کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی اور منحوس خبر تھی جو انہوں نے مجھے سنائی تھی۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے تبادلے کی دعائیں مانگی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب یہ شیطانی کارنامہ میرے ہاتھوں انجام دلانے پر تلا ہوا تھا اور اسے میرے پل پل کی خبر تھی۔ بھٹی صاحب کے علاوہ ایک اور پرانا ساتھی اس کمرے میں باقی رہ گیا تھا۔ بھٹی صاحب بھی چونکہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، اس لیے انہیں یہاں سے نہیں جانے دیا گیا تھا، جبکہ دوسرا آدمی بالکل بے ضرر تھا۔ میں ان کی بات پر خاموش رہا۔ وہ میرا حال احوال اور حملے سے متعلق تفصیلات دریافت کرتے رہے اور میں نے ان کو بھی وہی جھوٹی کہانی سنا دی جو اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے سنا چکا تھا۔
بس یار انسان کبھی کبھی بھی غلطی میں مارا جاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، زندگی کے آخری حصے میں ہمارے منہ پر یہ کالک بھی مل جاتی تھی۔ تمہارے بعد بھی اب تک 4 مرتبہ پولیس والے تھانے لے جا چکے ہیں۔ خدا جانے انہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا۔ تفتیشی افسر بضد ہے کہ فائل ہمارے ہی کمرے میں سے کسی شخص نے اڑائی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی کمرے سے متعلقہ تھی۔ اللہ جانے کس کا گناہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ بھٹی صاحب نے بے بسی سے ٹھنڈی آہ لی۔ اللہ خیر کرے گا بھٹی صاحب، آپ چائے منگوا لیں، میں نے خود کو نارمل کرنے کے لیے کہا۔ دوپہر کے بعد میرے لیے فون آ گیا۔ دوسری طرف لائن پر الماس بھائی موجود تھی۔ حنیف باؤ، ہماری تو مجبوری ہے، شریف گھرانوں میں قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن تمہاری مہربانی، آج شام کو تم ضرور آنا، خان صاحب بھی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ السلام کے بعد فوراً کہا، اچھا یہ خان صاحب کو میری کچھ زیادہ ہی فکر نہیں رہنے لگی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، بس حنیف باؤ، جس سے خان صاحب کو محبت ہو جائے اس کا تمہاری طرح بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا شام کو ملاقات کریں گے۔ اس نے مجھ پر جوابی چوٹ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شام کو میں حسب سابق پہلے رنگی خان کی طرف چلا گیا، جہاں اچھا خاصا ڈرامہ میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نوری کی ماں نے میری شکل دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ دوسرے کمرے سے خان صاحب بھی باہر آ کر میری بلائیں لینے لگے۔ ان کے لیے تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی دوبارہ ڈرمے میں بند ہونے آ گئی تھی۔ بیٹا شکر ہے مولا کا، تمہاری ساس کو تو جس دن سے اطلاع ملی اس نے کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یار آج اسے کچھ کھلا کر جانا ورنہ یہ مر جائے گی، رنگی خان نے کہا۔ میں نے تو دیکھ سکھی تھی، مولا کی نیاز دلاؤں گی، شکر ہے مولا کریم کا میرا بچہ گھر آ گیا، یا مولا اس موزی کا خانہ خراب جس نے میرے بچے پر حملہ کروایا، اس کا بیڑا غرق، اس پر بھی بس قیامت گزرے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ اس نے باقاعدہ ماتمی انداز اختیار کر لیا۔ ماں جی کوئی بات نہیں، شاید کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میرا کسی سے کیا لینا دینا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں بچ گیا۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ مولا ان کا بیڑا غرق کرے، خانہ خراب کو تمہارے متعلق ہی غلط فہمی ہونی تھی۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں میری کوئی لاٹری نکلے اور اس الماس بھائی کا قرض اتار کر نوری کو تلے حوالے کرو۔ ہائے میری بچی نے کیا حال کر لیا ہے اپنا، ساری رات تمہارے لیے روتی رہی ہے۔ زمانہ ساز میراسن نے باقاعدہ ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ دے کر بشیرے سے کچھ کھانے کے لیے کہا اور چائے پھر منگوا کر زبردستی اسے کچھ کھایا پلایا۔ روانگی پر 500 روپے میں نے ماں جی کو دیکھ کے لیے دیے، جو انہوں نے میری صحت یابی ہونے پر نیاز دینی تھی۔ رنگی خان صاحب مجھے بار بار محتاط رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد الماس بھائی کے ڈیرے پر آ گیا، کیونکہ یہاں نوری نہیں تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ وہاں ہوگی، اور مجھے اس سے باقاعدہ ملاقات کی آج 15-20 روز ہونے کو آ رہے تھے۔ الماس بھائی نے مجھے نوری کی عادت سی ڈال دی تھی، اور لاشعوری طور پر میں نے جنسی جذبے کو ہی دنیا کا سب سے مضبوط جذبہ سمجھ لیا تھا۔ کوٹھے پر میرا استقبال خان صاحب اور الماس بھائی نے کیا۔ خان صاحب نے مجھ سے تمام تفصیلات دوبارہ پوچھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس طرح کہانی سنائی کہ اس کو مجھ پر بالکل شک نہ ہو۔ خان صاحب مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو علم تھا کہ میں 50,000 روپے لے کر جا رہا ہوں، انہوں نے صرف روپے چھیننے کے لیے کیا۔ میں نے جان بوجھ کر کنکھیوں سے الماس بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ہمارے لیے چائے تیار کر رہی تھی، یار حنیف باؤ پیسوں کی پرواہ نہ کر بادشاہ، کام کر کام، یہ لے یہ تیرا نقصان ہم پورا کریں گے، لیکن کام ہونا چاہیے کل ہی، اس سے پہلے کہ یہ سالے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیں۔ تم فائلوں کے اس قبرستان کو آگ لگا دو۔ اتنا کہہ کر خان صاحب نے بیگ کھولا اور پھر مجھے ہزار کے 50 نوٹ گن کر دیے۔ ایک مرتبہ پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں جانتا تھا یہ وہی روپے ہیں جو مجھ سے دے کر چھینے گئے تھے اور اب دوبارہ دیے جا رہے ہیں، لیکن اب مجھے اس کے اشارے پر ناچنا تھا، بالکل اس بندر کی طرح جو مداری نے زنجیر کے ساتھ باندھ کر اپنے قابو میں کیا ہوتا ہے اور جو اس کے کہنے پر ہی نت نئے کرتب دکھاتا ہے۔ مطمئن رہنا حنیف باؤ،
میں حملہ آوروں کو زمین کے پاتال سے ڈھونڈ نکالوں گا اور ان کا وہ حشر ہوگا کہ ایک زمانہ دیکھے گا۔ ایم پی اے خان صاحب نے مجھ پر احسان جتلایا۔ خان صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے نقصان کا ازالہ تو کر دیا ہے۔ میں نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس مرتبہ میرا بندہ تمہیں گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ خان صاحب نے دوبارہ کہا، جانے سے پہلے مجھے مل لینا، یہ رقم سنبھالو۔ اتنا کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق الماس بھائی بھی ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھ کر معمول کے مطابق بے شرمی سے آنکھ دبائی۔ اپنی محبوبہ سے مل کر جانا، ہائے بیچاری تمہارے لیے مری جا رہی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، نوری کمرے میں آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے مجھے محبت، جنس اور گناہ کے گہرے دلدل میں اتار دیا اور ہم نے معمول کا شیطانی کھیل شروع کر دیا۔ نوری میرے حواس پر اتنی غالب آ چکی تھی کہ میرے لیے اب اس کے وجود کے سوا تمام چیزیں بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے الماس بھائی نے خصوصی تیاری کے ساتھ میدان میں اتارا تھا۔ ان شیطانوں نے اگلے ہی روز مجھ سے جو وحشیانہ حرکت کروانی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے ہوش و حواس کو گم کر دیں۔ گھنونے کھیل کے خاتمے پر نوری نے ڈرامے کے دوسرے ایکٹ پر عمل شروع کر دیا۔ حنیف باؤ، اب ہمیں حق سچ کے رشتے میں بن جانا چاہیے۔ میری تو جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن روز روز یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جب سے تم نے میری اماں کے ساتھ رشتے کی بات کی ہے، میں نے الماس بھائی کی لڑکی پنکی کے ساتھ باہر جانا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کسی فنکشن پر نہیں جاتی۔ گڈی سائیں کے پیر صاحب کا عرس آ گیا، وہاں میری قوالی لازمن ہوگی، لیکن میں نے اس مرتبہ اسے انکار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ باؤ حنیف، جلد از جلد اس گشتی کا قرض اتارو اور مجھے اس کی قید سے رہا کروا کے لے جاؤ۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ نوری، تم بے فکر ہو جاؤ، اب میں تمہیں زیادہ دیر اس قید میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ بات میری غیرت کے بھی منافی ہے۔ خدا جانے نوری نے میری اس بھڑک پر اپنی ہنسی کیسے روکی ہوگی۔ نوری کے دوسرے کمرے میں جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جب میں باتھ روم سے باہر نکلا تو کمرے میں خان صاحب کا ایک اور ساتھی موجود تھا۔ کل یہ نوجوان تمہیں ملنے آئے گا۔ خان صاحب نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات کا آغاز کیا۔ تمہیں 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، 2 بجنے میں 10 منٹ پر یہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں ایک چھوٹا سا بیگ دے دے گا۔ تم نے چونکہ ریکارڈ روم میں فائلیں وغیرہ رکھنی ہوتی ہیں، وہ آخری لمحات میں رکھنے جانا۔ خیال رکھنا یہ کام بڑے حساب کتاب سے ہونا چاہیے، کسی کو یہ علم نہ ہو کہ ریکارڈ روم میں جانے والے آخری شخص تم تھے۔ خان صاحب نے بڑی رازداری سے میری طرف قدرے جھکتے ہوئے کہا، آپ نے صرف ایک چھوٹی سی زحمت کرنی ہے باؤ جی۔ خان صاحب کے ہمراہی نے کہا، کیا؟ میں نے خوف کے مارے تھوک نکل کر کہا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک گھڑی ہے۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹائم پیس دکھایا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ آپ نے ریکارڈ روم میں بیگ میں رکھتے ہوئے اس گھڑی کے سر پر موجود اس سرخ رنگ کے بٹن کو دبانا ہے اور اطمینان سے باہر جانا ہے۔ اس بٹن کو دبانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد دھماکہ ہوگا اور بیگ میں رکھا مادہ آگ پکڑ لے گا۔ آپ بھی کیا اس وقت آپ کی برانچ کا کوئی شخص بھی کمرے میں نہیں ہوگا؟ کرتے رہیں سالے بعد میں انکوائریاں۔ اس نے شیطانی قہقہہ بلند کیا۔ اور کیا، خان صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جب دونوں شیطان ہنس رہے تھے، خوف سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یار تم تو اس طرح گھبرا رہے ہو جیسے کسی کی جان لینے جا رہے ہو۔ خان کے ساتھی نے شاید میری زخمی کیفیت پر طنز کیا تھا۔ نہیں، اس میں بھلا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا۔ شیر بن شیر، خان نے دیوانہ وار ہنستے ہوئے کہا، اور میں گدھے سے شیر بن گیا۔ میں نے بھی بیوقوفوں کی طرح دانت نکالنے شروع کر دیے۔ ممکن ہے میں یہ گھنونی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن خان صاحب کی طرف سے 50,000 کی نئی قسط نے میرا ایمان ڈگمگا دیا۔ میں نے سوچا اب نوری کو حاصل کرنے کے لیے وہ مشکل 1 آدمہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے گمراہ دماغ نے مجھے اطمینان دلایا، یہ لوگ ایسا کفر کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں جس کے بعد مجھ پر شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باؤ حنیف، مطمئن رہنا،
ہم تو 4 راز بعد تمہارا یہاں سے تبادلہ کسی اور دفتر میں کرا دیں گے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ خان صاحب نے اٹھتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ خان صاحب، میں نے بڑی بے حیائی سے کہا۔ اس نے اپنی دانش میں مجھے ایک اور نفسیاتی ڈوز دے دی تھی۔ اب میرے پاس ایک اور ذہنی تحفظ موجود تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے نوٹ جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونسے اور اپنی راہ لی۔ اس مرتبہ خان صاحب کا ایک بندہ جو شکل اسے خونخوار درندہ دکھائی دے رہا تھا مجھے گھر تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہی یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ روز پہلے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اسے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رخصت کر دیا